بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم آتی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی بات بتائی ہے، انسان کو اولاد کی محبت، اولاد کا ہونا یہ ایک فطری خواہش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک عجیب پیرائے میں یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب اولاد کا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے تو اس فطری چیز کو بھی انسان عبادت میں بدل سکتا ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواہش کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دیجیے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ خواہش کر رہے ہیں، یہ خود بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اتنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ فرمایا کہ واشتعل الرأس شیبا، کہ یہ سر میں جو ہے نا ان کے بڑھاپا پھوٹ رہا تھا، یعنی بال سفید ہو چکے تھے، بال پک چکے تھے اور ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں اور بیوی بانجھ ہے۔ اب اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں پہ وہ چیز بیان فرمائی ہے جو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں، یہاں پہ اس کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہ یہ جو میری اولاد کی خواہش ہے یا اللہ اس وجہ سے کہ میرے بعد کار نبوت کو یہ سنبھال سکے، یہ امانت جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے یا اللہ یہ اولاد اس کو اٹھا سکے۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تو کسی اور کو اپنا قائم مقام بھی بنانے کی دعا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کی دعا کی کہ وہ کار امانت کو سنبھال سکے۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاندان میں یہ چیز چلی آ رہی ہو اور اسی خاندان کا بچہ آگے چل کر اس چیز کو سنبھالے تو وہ زیادہ اچھی طریقے سے اس کو سنبھال سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کاروبار ہوتے ہیں جو خاندانی طور پر چلے آتے ہیں، خاندانی طور پر جو چیزیں چلی آتی ہے وہ اس کے گر ان کو معلوم ہوتے ہیں، بچپن ہی سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا اس میں واقعہ بیان فرمایا۔ اور سورہ آل عمران میں جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خود حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا، اور یہاں پہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر کیا کیا مراحل گزرتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد والا جو رکوع ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کون سا پہلو ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو جس انداز میں دعوت دی ہے اور جس انداز میں ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا ہے، اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اس کو میں اس واقعے کو یہیں پہ رکھتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو کل اس پہ بات کریں گے۔ اور آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ان کے ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے بعد ایک ایک چیز بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ خوبی عطا فرمائی، یہ خوبی عطا فرمائی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ یہ اپنی اولاد کو بھی جو ہے نا نماز کا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ اس صورت کو اگر غور سے دیکھیں تو اس صورت میں سب سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے ولد اور والد کا، ولد کا لفظ، ولیدہ اور ولدتو اور ولیدہ، اور یہ جو ہے نا اگر آپ اس کو گنیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ بھئی اس میں گن کے آئیں کہ اس میں کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، ولد کا لفظ اور والد اور ولدتو، یہ سب الفاظ ملا کر۔ اس صورت کے اندر آخر میں جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زبردست مضمون بیان فرمایا کہ یہ جو ولد اور والد کا جو تصور ہے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ولد کہا، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے لیے، اتخذ اللہ ولدا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا۔ یہ بیٹا ہونا کسی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے یہاں بیٹا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے انسان کو،
اور اس کی جو ہے نا محبت اور اس کی ساری تمنائیں براتی، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اللہ کے لیے بیٹا قرار دینا، یہ بیٹے کا ہونا جو ہے جہاں خوشی کی علامت ہے، وہیں ایک طرح کا نقص بھی ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک طرح کا نقص ہے۔ یہ کیسے نقص ہے؟ اس طرح سے نقص ہے کہ انسان کو خوشی ہوگی کہ بھئی میرا مشن سنبھالنے والا آ گیا ہے، میرے کاروبار دیکھنے والا آ گیا ہے، اور میری زندگی میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے والا آ گیا ہے۔ اب وہ اپنی ساری تمنائیں اور ساری توانائیاں اس کے اوپر صرف کر دیتا ہے۔ اور باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر جو کمی رہ گئی زندگی میں وہ میرے بیٹے میں نہ ہو، میری اولاد میں نہ ہو۔ اب حقیقت میں آپ اس کو دوسرے پہلو کو دیکھیں، یعنی گویا کہ وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہے کہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اس کے بعد تو آپ کو تیاری ہے کہ یہ انسان کی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائیکل بنائی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کمزوری کی طرف، اس خامی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے جب بیٹا بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھی اس کمزوری کے ساتھ متصف کر دیا، اللہ کو بھی اس کمزوری کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ ایسا ہو کہ آسمان پھٹ پڑے گا ان کے، یعنی اس جملے سے کہ اللہ کے یہاں بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اس جملے سے۔ اور اس صورت کو ختم کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت پیاری آیت بیان فرمائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے فرماتے ہیں کہ سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اور دوسرا ایک لفظ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا، اس میں یہ نام رحمان بہت استعمال ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں اس صورت میں اور اگلی صورت میں، سورہ طٰہٰ میں، دونوں میں رحمان کتنی جگہ آیا ہے وہ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ سیجعل لهم الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ود، ود کے معنی آتے ہیں محبت۔ فرمایا کہ اگر تم آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو، یا ہم عمل صالح تو کریں لیکن وہ ہمارے عمل صالح ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ عمل صالح ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی حساب میں، اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے معیار کے مطابق وہ عمل صالح نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ اس آیت کے مصداق ہم نہیں بنیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کمیونٹیز بھی مل کے رہیں، آپس میں جڑ کے رہیں، اتفاق و اتحاد سے رہیں، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ نے بہت آسان نسخہ بتایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کتنا مشکل ہے بتائیے؟ ایمان کے تو ماشاءاللہ ہم سبھی دعوے دار ہیں، اللہ کرے ہم سب مومن ہوں، لیکن اس کے بعد جو شرط ہے وعملوا الصالحات، اور عامل الصالحات کی جو ہے نا، اس سے پہلے بھی بارہا اس کی تفصیل آ چکی ہے ہمارے سامنے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ افعلوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، عمل کا لفظ استعمال فرمایا۔ فعل کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ کام کیا اور وہ کام ختم ہو گیا، وہ فعل کہلاتا ہے۔ عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل کے معنی آتے ہیں جو آپ مستقلاً کرتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی جس کو آپ کرتے رہتے ہیں، دواماً اور استمراراً جس چیز کو آدمی اپنے اندر اتارتا ہے یا جس کی پریکٹس کرتا ہے، اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا، یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل کیا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا اس سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، یعنی آپ ہمیشہ کس بات پر عمل کرتے تھے۔ یہ عمل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، بہت مرتبہ ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو عمل اور فعل میں یہ فرق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اعمال صالحہ کی بات آتی ہے وہاں پہ عمل کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، کہ ایک مرتبہ کوئی نیک کام کر لیا پھر چھٹی ہو گئی ہفتے بھر کی، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ اعمال صالحہ جو صبح کرنے ہیں وہ جو آج صبح کرنے ہیں وہ کل صبح بھی کرنے ہیں، جو آج رات میں کرنا ہے وہ کل رات میں بھی کرنا ہے۔ یعنی یہ جو نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ لگایا ہوا ہے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے سامنے اللہ نے دی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اس پر عمل پیرا ہو، اور اس پر عمل پیرا ہو کر پھر صحابہ کا جو معاشرہ وجود میں آیا تھا اس معاشرے کی مثالیں تازہ ہوں ہمارے سامنے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ بالکل کچھ نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ڈھال دیا تھا انہوں نے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اسی کی نقل انہوں لوگوں نے اتاری، اور اسی نقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کامیاب کیا، رہتی دنیا تک آپ دیکھیں گے کبھی ایسا معاشرہ پھر وجود میں نہیں آ سکتا جو معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شکل میں وجود عطا فرمایا تھا۔ اور کیسی کیسی شخصیتیں اس میں ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ،
تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تمام انبیاء کے، یعنی انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے دنیا میں یا آج تک کوئی پیدا ہوا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ مقام ہے جو صحابہ کرام کا، یہ اسی آیت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ کا وعدہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ہم تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دیں گے۔ ابھی اس کے بعد آگے سورہ طٰہٰ آتی ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دعوت والا جو پہلو ہے، دعوت والا جو واقعہ ہے، اس کو بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب آپ تشریف لے گئے تو سامری آپ کے پیچھے اس نے جو ہے نا جو بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر جو ہے نا بچڑے کے اندر ایک مٹی ڈال دی اس نے، اور کون سی مٹی ڈالی؟ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب آپ کا گھوڑا جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے تھے وہاں پہ ہریالی اگ جاتی تھی، گرینری اگ جاتی تھی۔ تو سامری جو تھا اس نے دیکھا کہ بھئی اس گھوڑے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر زندگی کی تاثیر ہے، تو اس نے جو ہے نا اس گھوڑے کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، اور مٹی اٹھا کر جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں ان کے واپس تشریف لانے تک اس نے کیا کیا، جتنا ان کے پاس سونا وغیرہ تھا سب پگھلا کر اس کو ایک بچڑے کی شکل دی، اور بچڑے کی شکل دینے کے بعد وہ مٹی جو ہے نا اس نے اس کے اندر ڈال دی، اس بچڑے کے اندر ڈال دی، اور بچڑا بولنے لگا، طرح طرح کی کچھ آوازیں نکالنے لگا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں وہ کچھ عجیب سی آوازیں نکالنے لگا، بعض فرماتے ہیں کہ بھئی وہ باضابطہ جو ہے نا جیسے بات کرتے ہیں ویسے بات کرتا تھا۔ جو بھی رہی وہ شکل، تو جب اس کے اندر ایک زندگی کی شکل پیدا ہو گئی تو لوگوں نے اسی کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا۔ سامری نے یہی کہا کہ بھئی تمہارا معبود تو یہ، موسیٰ وہاں کہاں گئے پتہ نہیں، لگتا ہے موسیٰ بھول گئے، فنسی۔ تو اس نے جو ہے نا یہ سارا مکالمہ اس میں بیان کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا نقل فرمائی ہے کہ آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی ایسی مشکل بات ہو یا مشکل کام ہو یا کوئی آپ کے سامنے مشکل مرحلہ ہو تو اس دعا کا ورد ہم کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور آپ نے کیسی زبردست دعا فرمائی ہے، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے۔ میرے سینے کو کھول دیجئے کا مطلب کیا ہے کہ میرے سینے کو کھول دیجئے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جو مقصد یا دعوت لے کر میں جا رہا ہوں، اس کے لیے سب سے پہلے مجھے شرح صدر عطا فرمائیے۔ اور چونکہ ہماری جو تفسیر ہوتی ہے سنڈے کے دن، اس میں یہ بارہا یہ چیز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، ان میں اور دنیا کے جو دوسرے لیڈرز ہوتے ہیں ان میں ایک زبردست فرق ہے، بہت باریک سا فرق ہے، کہ وہ فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جس چیز کی طرف بلاتے ہیں یا جس چیز کی یہ دعوت دیتے ہیں ان کو بھی اس پر ایمان لانا ہوتا ہے، ان کو بھی اس پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ پوری طرح اس پر مطمئن ہوتے ہیں، اور برخلاف اس کے کہ دنیا کا کوئی لیڈر ہو، اگر وہ کسی چیز کا نعرہ لگا رہا ہو تو وہ نعرہ جو ہے نا وہ کسی اور مقصد سے بھی لگا سکتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اچھا اس پارٹی کو اس طرف لینا ہے یا اتنے ووٹ لینے ہیں یا یوں کرنا ہے، کوئی ایک ذہن میں اس کے نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کے تحت وہ ایک نعرہ تیار کرتے ہیں اور اس نعرے کو جو ہے نا خوب اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں اس میں بلیو نہیں کرتا وہ ضروری نہیں ہے کہ بلیو کرے نہ کرے، اس کو تو صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر مجھے یہ ووٹ چاہیے یا مجھے اتنے لوگوں کو ان سے کاٹنا ہے۔ اب جیسے بھی آپ کو معلوم ہے سیاسی جو چالیں ہوتی ہیں وہ ساری سیاسی چالیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر کو خریدا جا سکتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر کو خریدا جا سکتا ہے، کسی نبی کو نہیں خریدا جا سکتا، کسی نبی کو کسی رسول کو کبھی نہیں خریدا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے مشن پہ یقین رکھتے ہیں اور اس میں بلیو کرتے ہیں تو وہ کبھی اپنے مشن سے ہٹے گا نہیں، اپنی جان دے دے گا، اپنے مشن سے نہیں ہٹے گا۔ یہ وہ بنیادی ایک فرق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں اور لیڈروں میں رکھا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات سمجھائی، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور جو اتنا بڑا بوجھ میں اٹھانے جا رہا ہوں اور آپ نے یا اللہ اتنا بڑا بوجھ مجھ پہ ڈالا، یہ کام میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت تھی، وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری زبان کو جو ہے نا ایسا فرما دیجئے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، میری بات لوگ سمجھ سکیں۔ اور یہی جو ہے نا جیسے جب کتاب شروع کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کتاب پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہے
اس مقصد کو سامنے رکھیں، اور یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، پاورفل دعا ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، کوئی بھی کام ہو، جب کوئی کام آپ شروع کرنے جا رہے ہوں، کوئی بھی نیا کام شروع کریں تو اس وقت اس دعا کو پڑھ لیا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو۔ اور آخر میں جو ہے نا ایک آیت پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو ایک ہدایت دی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں جو ہے نا ان کی طرف لمبی نہ کریں آپ، یہ جو ہم نے غیر قوموں کو جو دنیا کے اندر چیزیں عطا فرمائی ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے پاس بڑی بڑی کاریں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے بڑے عیش و آرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ہم نے ان کو جو ان کی بیویاں عطا فرمائی ہیں، ان کی بیویاں بھی ایسے ہیں کہ جو تم کو بھلی لگتی ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ہم نے ان کو یہاں پہ کیوں دی ہیں، یہ ساری آسائشیں کیوں دی ہیں جن پر تمہاری رال ٹپکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، یہ ان کے لیے آزمائش ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لنفتنہم فیہ، یہ صرف آزمائش کے لیے ہے۔ تو آپ اگر کسی کو یوں دیکھیں، جیسے کہ یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا، الفاظ الگ الگ ہیں، جملے الگ الگ ہیں، تعبیر الگ الگ ہے، یہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ان کا جو ہے نا غرا کر چلنا، ان کا اکڑ کر چلنا، ان کا خوب پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ یہ زمین میں چلتے پھرتے ادھر ادھر چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تم یہ مت سمجھنا کہ تم ناکام ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دنیا، ان کی جنت یہی ہے، یہیں پر ان کو سب کچھ مل جائے گا، ان کا معاملہ ختم، لیکن تمہارا اصل مقام تو وہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ چیز ہمیں یاد دلائی ہے، اور اس میں بھی سورت ختم پر یہ آیت یاد دلائی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم فرمایا کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر خود بھی جم جائیے، اور اس پر خود بھی جم جائیے۔ اس سے جو ہے نا ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کروائیں، آپ خود اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، آپ خود اس کے پابند ہو جائیں، اور یہ ایک بہت مؤثر ترین طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حکم دیں اور خود نہ کریں، اور آپ چاہیں کہ بھئی آپ کی اولاد کر لیں۔ جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہوگا یا چائلڈ سائیکالوجی سے واقف ہیں، وہ اس کی تصدیق کریں گے، یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ یعنی جو چیزیں، جو عادات آپ ان میں ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ جو اس کے برخلاف عمل کرتے رہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عادتوں کو اپنا لیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا آپ زبانی طور پر ان کو نصیحت کرتے رہیں، اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر آپ کیا ان کو دکھاتے ہیں، تو جو عمل ہوگا وہی وہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ یہ آپ کے جملے اور آپ کی نصیحتیں ان کے بیک گراؤنڈ میں ہوگی، لیکن کرنے کا جب وقت آئے گا وہی کریں گے جو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔